نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت آل عمران آیت نمبر 126 125 تک ہم نے 125 تک ہم نے کر لیا تھا، 126 نمبر آیت اب شروع ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ لوگ سب اپنے مائک بند کر دیں، میں اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے بات کروں گی۔ ٹھیک ہے جی، تو شروع کرتے ہیں ہم سورت آل عمران کی آیت نمبر 26، جو اس طرح سے ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتُطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ کل ہم نے جو آیت کی تھی، جو آیات، اس کا لب لباب یا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم پیچھے جنگ کی بات ہو رہی تھی تو جنگ کرنے کے اصول، چاہے وہ میدان جنگ کے ہوں یا اس کے ہوں زندگی کے جنگ کے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ اے مومنوں، پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بدر میں مدد کی، میدان جنگ میں تو ویسے بھی اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، لیکن اس کے اندر چاہیے کیا کہ تم صبر کرو اور تم تقویٰ کرو اور توکل کرو۔ تین کام، صبر، توکل اور تقویٰ، تین کام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ کرو۔ تو اگر تو تم پر مشکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ کس طرح کرے گا؟ یعنی فرشتوں کے ذریعے بتایا۔ اگر اچانک سے تم پہ تکلیف آ جاتی ہے تو 5,000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر ویسے ان پہ تکلیف آتی ہے تو 3,000 بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 3,000 فرشتوں سے، اور وہ بھی جو کہ نام لگائے ہوئے ہیں۔ اب اس کا جواب جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو ہم نے آیت نمبر 126 کرنی، کہ یہ جو فرشتوں کی خوشخبری تمہیں آئی ہے، یہ کیا ہے؟ اس آیت سے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ وا اور ما نہیں جعل، جیم عین لام جعل بنانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں بنایا ہو اس کو، کس کو؟ وہ فرشتوں کی جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے تمہیں بھیجیں گے، ٹھیک ہے؟ فرشتے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں بنایا اس کو، الا مگر کیا؟ بشرا، ہم باشارہ بشر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس کو کہتے ہیں، لیکن ہم سب کو تو بشارت کو کہتے ہیں، اور یہ خوشخبری ہمیشہ ہوتی ہے بشارت، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بشارت، خوشخبری۔ کس چیز کی خوشخبری؟ کہ تمہاری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کسی نہ کسی کو بھیجتا رہے گا، فرشتہ بنا کے۔ جیسے ہمیں کوئی تکلیف ہوتی، کوئی مشکل ہوتی، تو کوئی ہمیں مل جائے، ہم کہتے ہیں آپ تو فرشتہ بن کے میری زندگی میں آئے، کہتے ہیں نا؟ بالکل اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو بنائے ہیں یہ بات فرشتے، خوشخبری بنائی ہے، لا واسطے کم تمہارے، لا واسطے کم تمہارے، واسطے تمہارے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہمیں سورہ بقرہ میں کیا بتایا تھا کہ طالوت اور جالوت والے معاملات میں، تو طالوت کو بادشاہ ماننا، مگر کس سے؟ تابوت سکینہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ تو ان کے لیے تابوت سکینہ تھا، ہمارے لیے سکینت کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشخبری، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہارے ساتھ فرشتے بھیج دوں گا۔ کس وقت؟ جب تمہارا ایمان مکمل ہوگا، اطاعت مکمل ہوگی، صبر، تقوی اور توکل کے ساتھ تم رہو گے، تو فرشتے تمہاری مدد کو آئیں گے۔ یہی اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ نہیں بنایا اس کو الا مگر ایک بشارت، ایک خوشخبری واسطے تمہارے لیے ایک خوشخبری بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ اور کیوں؟ ورنہ اللہ تعالیٰ تو خود بھی مدد کر سکتا ہے۔ آگے دیکھیں، آگے اس کا جواب آ رہا ہے، وا اور لا، لی لامزلی تاکہ، تا باب تفاعل ہے وہ، تا میم عین نون، تمن روٹ ورڈ ہے، حمزہ آتا ہے تمن،
اطمینان کا روٹ ورڈ ہے، اور اس پہ کیا آ رہا ہے؟ شد آ رہی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا نون کس کے لیے آ رہا ہے؟ کوئی مؤنث چیز ہے، قلوب، دل، دلوں کے لیے، قلوبکم، دل تمہارے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اطمینان پا جائیں، اطمینان پا جائیں، تاکہ وہ اطمینان پا جائیں، قلوبکم، دل تمہارے. دل جو ہے نا، یہ ایک بڑی، قرآن میں اتنی طرح کے دل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور دل ایمان، ایمان بالقلوب اللہ تعالیٰ نے کہا، کبھی بھی ایمان بال عقل نہیں کہا، قلوب کا ہے. دل مان جائے تو ساری چیزیں مان جاتی ہیں. تمہارے دل کی اطمینان کے لیے کہ دل تمہارے مطمئن ہو جائیں، اطمینان پا جائیں، اللہ تعالیٰ نے دی. بازر بھی ساتھ ہی اس کے، بازر بھی ساتھ ہی اس کے، کس کے؟ اس خوشخبری کے. کس خوشخبری کے؟ اس بشارت کے کہ تمہارے پاس فرشتے آئیں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے؟ اللہ کو فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود سب کام کر سکتے ہیں، صرف تمہارے لیے کہ تم کیا پا جاؤ؟ تمہارے دل اطمینان پا جائیں. ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے، غزہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسے بھی سب کام ہو جاتا، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں سمجھایا ہمیں؟ بس تم اللہ پر توکل، بھروسہ رکھنا، اللہ مدد تو کرے گا فرشتوں کے ساتھ، مگر یہ صرف بشارت تمہارے دلوں کے سکون کے لیے ہے. واہ، اور ماں نہیں، اور نہیں، نہیں ہے آپ اپنے سے لگائیں گے، اور نہیں ہے النصر، مدد، خاص مدد. دیکھیں نصر کے لیے آ رہا ہے، مدد کے لیے، سوادستہ بلا دے، مدد کے لیے، ٹھیک ہے. اور نہیں ہے مدد الا، مگر، دیکھیں آ گیا نا، تمہیں کہاں ہے فرشتوں سے مدد ہوگی؟ وہ خوشخبری ہے تمہارے لیے. الا، مگر، من سے، عندی، پاس سے، اللہ ہی، اللہ کے. انسانی سرشت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے بڑی جلدی ہل جاتا ہے. کون ہلاتا ہے؟ شیطان ہلاتا ہے. تو شیطان نے انسان کے دماغ میں کیا ڈالا ہے؟ فرشتے ہی مدد کریں گے، ٹھیک ہے. کہیں یہ نہ سوچ لینا کہ فرشتے ہی مدد کریں گے، جیسا کہ کفار مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ کیا کریں گی؟ ہماری شفاعت کریں گی. تو فرشتے کچھ نہیں کر سکتے، مدد صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ ہی مدد دے گا تو مدد ہوگی. اور وہ اللہ جو ہے وہ کیسا ہے؟ نہیں ہے مدد مگر صرف اللہ کے پاس سے. العزیز، وہ کیا ہے؟ جو رب ہے، جس کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ ہے. عین زازا از روٹ ورڈ ہے. از کا مطلب کہتا ہے عزت، اس سے بنتا ہے زا پہ شد آ جاتی، عزت ہو جاتا ہے. بہت عزت والا، جو بہت عزت والے ہوتے ہیں. العزیز، ساری کی ساری عزتیں اور بہت زیادہ عزت. تو کیا ہے؟ سب پر غالب، سب پر غالب، زبردست. وہ زبردست ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی فرشتے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا ہی بڑا زبردست ہے، سب پر غالب ہے. الحکیم ہے، ہاں کاف میں حکیم، اپنے حکم چلانے والا، حکمت والا، ٹھیک ہے، خوب حکمت والا، خوب فیصلے کرنے والا. وہ سب فیصلے بھی کرنے والا خود ہے، وہ حکمت والا بھی خود ہے، ٹھیک ہے. وہ رب کی کیا ہے؟ اس اللہ کی پہچان دی گئی ہے. تو کیا یہاں پہ کیا کہا گیا؟ اللہ نے نہیں بنایا مگر تمہارے لیے صرف ایک خوشخبری، تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں. اور مدد نہیں ہے مگر صرف اللہ کے پاس، جو سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے. لیقطع، اور اللہ تعالیٰ مدد کیوں کرے گا؟ مدد کی وجہ بتائی جا رہی ہے. جو مدد ہے نا، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بتانے لگے ہیں اس آیت میں، آیت نمبر 127 میں. لام زیر لی، تاکہ، یا وہ، قاف تو عین قطع، اردو کا ورڈ ہے. قطع کا مطلب ہے کاٹ دینا، ہم سب کو پتہ ہے. اور تاکہ وہ کاٹ دے، تاکہ وہ کاٹ دے، یا کاٹ ڈالے بھی لکھ سکتے ہیں ہم، کاٹ ڈالے. طرف، طرفہ، طرفن آ رہا ہے. دیکھیں طرفن کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں ایک طرف، ایک گروہ، ایک سائڈ. ایک طرف کاٹ دیجئے تو کیا ہوتا ہے؟ چیز ناکارہ ہو جاتی ہے. ایک گروہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم، ایک گروہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک طرف بھی کہہ سکتے ہیں. طرف ہمارے جیسے اردو میں طرف ہوتا ہے نا، ایک طرف ایسے، تو یہ طرفن وہی ہے. تاکہ وہ کاٹ ڈالے، لیقطع،
تاکہ وہ کاٹ ڈالے طرفن من سے کس کی طرف کاٹ دے؟ من سے الذین ان لوگوں میں سے، یا وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وہ الف جمع کے لیے آ رہا ہے، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، انکار بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ کاٹ ڈالے ایک طرف، ایک سائڈ، ایک گروہ ان لوگوں کا جنہوں نے انکار کیا، او یا کیا ہو، یا وہ کاف با تا کبت روٹ ورڈ ہے، کاف با تا کبت روٹ ورڈ ہے۔ کبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو ذلیل کرنا، خوار کر دینا، اور اس کبت کا روٹ ورڈ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ذلیل کر دے، ذلیل لکھیں گے، ذلیل کر دے، خوار کر دے، وہ خوار کر دے، یک بیتہم ان کو، وہ ذلیل کر دے، خوار کر دے ان کو، فاپس یا وہ نون قاف لامبا قلب روٹ ورڈ ہے، اور نون اس کے ساتھ لگتا ہے اس طرح سے، قاف لامبا قلب روٹ ورڈ ہے۔ میں نے کیا بتایا تھا؟ قلب کا مطلب دل کو کہتے ہیں، دل کیا ہوتا ہے؟ اصل مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا، دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے نا، وہی کام کرتا ہے تو الٹ پلٹ ہوتا ہے۔ فاپس یا وہ قلب پلٹ جائیں، لوٹ جائیں، پلٹ جائیں، پلٹ جائیں، ٹھیک ہے، ہم وہ یہاں ہم لکھ دیتے ہیں وہ، تاکہ پتہ چلے اس کو کہا جا رہا ہے وہ، او یا یک پتہم وہ ذلیل خوار کر دے ان کو، پس وہ پلٹ جائیں، نہیں والف نہیں، ہم نہیں آ رہا، وہ آ رہا ہے، ہم تو ساتھ ہے، والف جمع کے لیے وہ آ گیا نا یہاں پہ، یا واحد کے لیے نہیں ہے، جمع کے لیے ہے، یہ والف سے سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ پلٹ جائیں، لوٹ جائیں بھی آتا ہے، لوٹ جائیں، کون لوٹ جائیں؟ کافر جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کیا بن کے لوٹ جائیں؟ خائبین، خا یا با خائب اس کا روٹ ورڈ ہے، خا یا با خائب اس کا روٹ ورڈ ہے۔ خائب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناکام، نامراد، ٹھیک ہے، تو کیسے؟ خائب سے بنا، خیب فعل ہے نا، فا یا لم فعل، اور آگے فاعل آ رہا ہے، خائبین، خائبین، کیا بن کے؟ ناکام و نامراد بننے والے یا ہونے والے، ٹھیک ہے، ناکام و نامراد بن کر لوٹ جائیں، یا ناکام و نامراد ہو جانے والے، ناکام بھی وہی ہوتا ہے، نامراد بھی وہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دے، یا ایک گروہ کاٹ دے جنہوں نے کفر کیا، یا انہیں ذلیل و خوار کر دے، پس وہ ناکام و نامراد لوٹ جائیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ کیوں؟ تاکہ تمہارے دل اطمینان پا جائیں اور وہ ناکام و نامراد لوٹ جائیں۔ لیسا نہیں، اب یہاں پہ کیا ہے؟ اب پہلے اس آیت سے پہلے میں آپ کو اس آیت کا بیک گراؤنڈ بتاؤں گی۔ آیت نمبر 128 کا پس منظر، یہ آپ ذرا غور سے سنیے گا، یہ پس منظر کیا ہے، اور پھر اپنے آپ کو بھی دیکھیے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیوں کہا ہے، کیونکہ آیت کیا ہے؟ اس وقت جس وقت وہ واقعہ ہوا تھا اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، خاص طور پر تعویل خاص طور پر، اور آج کے لیے اگر ہم دیکھیں تو عام طور پر تعویل عام ہمیں بھی اس میں سے ملے گا، کیونکہ ہمارے لیے قرآن اترا ہے تو ہر آیت ہمیں بھی کچھ نہ کچھ بتاتی ہے۔ اچھا جی، اس جو آیت 128 ہے، اس میں کیا ہے کہ جس وقت، اب دوبارہ ہم یہاں پہ ایک بنائیں گے تو دیکھیں اس منظر میں کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک یہ پہاڑی ہے خاص، جس سے کہ اللہ نے فرمایا تھا یہ پہاڑی نہ چھوڑنا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہوا؟ 50 تیر اندازوں نے پہاڑی جب چھوڑ دی تو یہاں پہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا ہوا تھا؟ یہاں سے حملہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر، اور اس وقت کیا حالات میں نے آپ کو بتائے تھے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا دان بھی شہید ہوا، اور ان کی جو یہ گال کی ہڈی تھی نا، یہ جو ہماری چک بون ہوتی ہے، اس کے اندر ان کی خود کی کڑی بھی گھس گئی،
اور بہت برا، ان کا خون بہت بہا اور بالکل بے ہوشی والی حالت میں چلے گئے. تو اس کے علاوہ کیا ہوا تھا، میں نے بتایا تھا اسی وقت میں ادھر لڑائی ہو رہی ہے، ادھر سارے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمان کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کافر مسلمانوں کو مار رہے ہیں، بڑے برے حالات چل رہے ہیں. یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں یہاں سے 10 لوگ 40 لوگ چلے گئے. ان 10 لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بچانے کی کوشش کی، سب کچھ کیا، تو اسی چکر میں حضرت مصعب بن نمیر، میں نے کل بھی بتایا تھا، حضرت مصعب بن نمیر جو تھے، مصعب بن نمیر، عمیر ان کا نام تھا. تو یہ انہوں نے، ان کے پاس علم تھا، تو جنہوں نے ان کو شہادت ہوئی، جب ان کی شہادت ہوئی تو فوراً سے انہوں نے کیا کہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ دیا تھا کہ ان کی اللہ کی ان کی شہادت ہو گئی ہے. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اوپر چڑھ کے آوازیں دے رہے تھے، ٹھیک ہے، یہاں سے اللہ نے آوازیں دے رہے تھے اور کوئی آواز نہیں سن رہا تھا، کیونکہ بہت، آپ کو پتہ ہے اس وقت کتنے برے حالات تھے میدان جنگ کے، تو کسی نے نبی پاک کی تو آواز نہیں سنی. اور دوسرا، جو مشرکین مکہ تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی تھے، آئے تو مکہ میں تھے نا، پہلے تو مکہ والوں کے پاس ہے، پھر آگے پوری دنیا کے لیے نبی تھے. اور انہوں نے اس وقت اللہ ان کے نبی کے اوپر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر برے حالات کیے تھے سب جانتے ہیں. اور اللہ نے آوازیں دے رہے تھے تو کوئی بھی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. کس وقت؟ جس وقت اللہ نے آوازیں دے رہے تھے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تمہیں کیسے بخشے گا کہ تم نے نبی کے چہرے کو خون سے بھر دیا. یہ جملہ جب اللہ کے نے 2-3 دفعہ یہ جملہ دہرایا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں کیسے بخشے گا، کس کو، اے مکہ والو، تم لوگ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اور اے ان سب سے کہ تم لوگ کہاں ہو سب. اس وقت اللہ کے پاس کوئی بھی نہیں، صرف دو اشخاص، حضرت طلحہ اور حضرت وقاص، یہ 2 تھے جو رہ گئے تھے اور اللہ میں اکیلے تھے. تو آواز جب دی، اس وقت اللہ نے یہ جملہ جب کہا تو یہ آیت نازل ہوئی. اب اس آیت کو سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا، تم نے دیکھو کیا کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لیسا نہیں، لیسا نہیں. ہم سب جانتے ہیں لا، لم اور لیسا نہیں ہوتا ہے، نہیں ہے ہم خود لگائیں گے، لکا، لا واسطے، کا تیرے، واسطے تیرے. اب آپ خالی صرف اس کو لیں، اس میں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے، جو ضمیر ہے کا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جا رہی ہے. پہلے تو اس وقت میں خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے کیا اختیار، کسی اختیار کی بات کیا جا رہا ہے. اور اگر اللہ سے کہا جا رہا ہے تو کیا ہم سے نہیں کہا جا رہا، ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کس چیز کا، کسی کو بھی جہنمی یا کافر کہہ دینے کا. کہ تیری تو، کافر کب ہم کہتے ہیں کسی کو، جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی تو مغفرت ہی نہیں ہونی، یہ تو کافر ہے. نہیں کہنا، نہ کسی کو یہ کہنے کہ اللہ تیری توبہ قبول نہیں کرے گا، نہ اللہ ہم کسی کو کہہ سکتے تو کافر ہے، تو جہنمی ہے، نہ کسی اس طرح کے فیصلے نہیں ہیں ہمارے پاس. تو اللہ کو فرمایا جا رہا ہے نہیں واسطے تیرے، من الامری، من سے الامر، فیصلے میں سے، ٹھیک ہے. یہ سے کے لیے امر کیا ہوتا ہے، حکم، کام یا معاملہ، ٹھیک ہے. کام معاملہ مطلب اگر دیکھا جائے کوئی اختیار کہہ سکتے ہیں ہم، کوئی اختیار، کوئی دخل بھی کہہ سکتے ہیں، دخل اندازی کرنا کسی چیز میں، شیئن، کچھ بھی، کچھ بھی. کیوں؟ آپ نے غور کیا اس جملے میں کیا فرمایا جا رہا ہے اس کے اندر کہ تیرے اختیار میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں. کس معاملے میں؟ کہ اللہ نے فرمایا تھا اللہ تمہیں کیسے بخشے گا جبکہ تم نے اپنے نبی کا چہرہ، اللہ ان لوگوں کو کیسے بخشے گا کہ جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے بھر دیا. کون تھے اس کے اندر؟ خالد بن ولید، خالد بن ولید بھی اسی میں شامل تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہی خالد بن ولید تھے جنہیں جنگ موتا کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار کا ان کو خطاب دیا. اور جس دن مسلمان ہو کر آئے تھے نا حضرت خالد بن ولید، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مکہ والوں نے اپنے جگر گوشے ہمارے سپرد کر دیے.
ٹھیک ہے، مطلب اسی زبان سے، اللہ کی زبان مبارک سے یہ جب جملے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اس میں کوئی دخل اختیار آپ کا نہیں ہے کہ آپ کہیں. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہم سوچنا چاہیے کسے کہا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس بات کا فیصلہ کہ اللہ نہیں بخشے گا، وہ اللہ کا فیصلہ ہے. سوچیں اگر اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے تو کیا ہمارے لیے نہیں کہا جا رہا؟ آج ہم آرام سے کسی کو کہہ دیتے ہیں فلاں تو جہنمی ہے، اس نے تو جنت میں نہیں جانا. کیسے کہہ سکتے ہیں ہم لوگ؟ صرف چھوٹی سی سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، او یا آگے بات اور واضح ہو جاتی. او یا زبر بہت بڑی ہوگی، او یا توبہ، یا وہ تاوبہ توبہ قبول کرے. ٹھیک ہے، وہ مہربان ہو جائے. میں نے آپ کو توب کا روٹ ورڈ کیا بتایا؟ مہربان ہونا. وہ مہربان ہو جائے یا مہربان ہو. کون؟ اللہ تعالیٰ. علیہم، اللہ اوپر، ہم ان کے اوپر، ان کے اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے. وہ اس وقت جس پوزیشن میں کافر ہیں پلٹ کے مسلمان ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. توبہ قبول کرنا، لوگوں پہ مہربان ہو جانا صرف اللہ کا اختیار ہے. یا وہ مہربان ہو جائے اوپر ان کے، او یا یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یا تو مہربان ہو جائے، او یا یعذب، یا وہ عین زابا عذب، عذاب کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، یا وہ عذاب دے ہم ان کو. یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے. اچھا، یہ بات اس وقت تو ہو رہی ہے غزوہ احد کے جو لوگ ہیں ان کے لیے، لیکن دنیا کے لوگوں کے لیے بھی یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون کیا ہے، کون کس کو اللہ نے معاف کرنا ہے، کس کو عذاب دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ اگر ہم اس بات کو سوچیں نا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم کسی کے مرنے کے وقت بھی کہہ دیتے ہیں اس کی تو جان بڑی مشکل سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے تو اس پہ بڑا عذاب کیا، فلاں کو تکلیف آ گئی تو اللہ نے عذاب کیا. ہم اس طرح کے فیصلے کرنے والے نہیں ہو سکتے. اس آیت سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تو پھر ہمارے لیے کیوں نہیں، ہم کیوں اس بات اپنے آپ کو اس جگہ سے الگ کر لیتے ہیں. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو وہاں سے الگ نہیں کر سکتے. فَإِنَّهُمْ، فاپس، انا بے شک، انا بے شک، ہم وہ، پس بے شک وہ، ظالمون، ظالمون، وہ کیا ہے؟ ظالم ہے. ظالم کون ہے جی؟ ہر طرح کی کیٹیگری آتی ہے ظلم میں. بس بے شک وہ ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اگر اللہ تم سے کہا جا رہا ہے کہ ہاں آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے بخشے گا، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کیا، انہوں نے نہ مان کر اپنی جان پر ظلم کیا. ظالم وہ ہیں، ہر طرح سے ہیں. دنیا کے سارے لوگ ظالم ہیں، کوئی اللہ کی مان رہا ہے، کوئی نہیں مان رہا، کوئی اللہ کے رسول کو مان رہا ہے، کوئی نہیں مان رہا. ہم جیسے لوگ، ہم لوگ مان کر بھی نہیں مان رہے، ہم ظالم ہیں، مگر اختیار پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ تیرے اختیار میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں. یا وہ ان پر مہربانی فرما دے اللہ تعالیٰ، یا انہیں عذاب دے، کیونکہ بلا شبہ وہ ظالم ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ظالم ہے، مگر پھر بھی ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہارا کوئی اختیار نہیں کہ تم اپنی زبان سے کہو کہ فلاں کافر ہے تو فلاں ظالم ہے. ٹھیک ہے جی. وہاں اور للہ، آگے پھر باقاعدہ جو بات آ رہی ہے، وہاں اور للہ، لام زہری واسطے، اللہ ہی اللہ کے، اور واسطے اللہ کے، کیا ہے جی؟ ماں جو فی بیچ السماواتی، آسمانوں کے، بیچ آسمانوں کے، وا اور ماں جو فی بیچ الارض، زمین کے. یعنی زمین اور آسمان میں جو بھی ہے واسطے اللہ کے. اسی میں سارے انبیاء آتے ہیں، اسی میں سارے فرشتے آتے ہیں، اسی میں سارے انسان آتے ہیں، ہر چیز آ جاتی ہے اللہ ہی کے لیے. فرشتے اگر مدد کے لیے آ رہے ہیں تو اللہ ہی کے فرشتے ہیں، اللہ کے اختیار کے ساتھ آئیں گے.
ٹھیک ہے. اور انسانوں میں جتنے بھی ہیں جو بھی ہیں سارے کے سارے اللہ ہی کے، سب چیزیں اللہ ہی کے اختیار، اللہ ہی کے لیے واسطے، اللہ ہی کے لیے ہے. جو بیچ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ کیا ہے؟ یا وہ غین فارا غفر. غفر کسے کہتے ہیں؟ تو ہو گیا غین غفر کسے کہتے ہیں؟ ڈھانپ لینا. وہ بخش دیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے، وہ بخش دیتا ہے. اچھا یہ دو طرح آئے گا، وہ بخش دیتا ہے، دے گا، دونوں طرح سے آ سکتا ہے. وہ بخش دیتا ہے، بخش دے گا. لا واسطے منجو، واسطے جو، یا واسطے جس کے بھی آ سکتا ہے. یہ جو جس کے بھی ہو جاتا ہے با محاورہ. وہ بخش دیتا ہے، وہ بخش دے گا، واسطے جو یا وہ شین الف حمزہ شا، جو وہ چاہے، جس کو وہ چاہے، جو وہ چاہے. ٹھیک ہے. یغفر لمن یشاء، وہ بخش دیتا ہے واسطے جس کو وہ چاہتا ہے. با محاورہ چاہتا ہے، بخش دے گا جسے وہ چاہے گا، دونوں طرح سے آ سکتا ہے. وَيُعَذِّبُ، اور بالکل اس کے بعد وا اور یا وہ، وا اور یا وہ عین زابا عذاب عذاب کا، وہ عذاب دیتا ہے، وہ عذاب دے گا، دونوں آئیں گے. وہ عذاب دیتا ہے، وہ دے گا، من جس کو، یا جو، یا وہ شاء چاہتا ہے یا چاہے گا. ٹھیک ہے. لکھی دوں، وہ چاہتا ہے یا چاہے گا. یعنی پہلے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے، حال میں بھی وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور آگے مستقبل میں بھی اس کے پاس پہنچیں گے تب بھی وہ معاف کر دیتا ہے یا کر دے گا جس کو وہ چاہے گا. ٹھیک ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کسی اور کی کوئی مرضی نہیں، کوئی کسی کو کہہ نہیں سکتا، کوئی یہ سمجھ نہیں سکتا کہ فلاں کس کو اللہ بخشے گا، کس کو نہیں بخشے گا. واللہ، اور اللہ، اور پھر ہم سب کے لیے خوشخبری، اور اللہ وہ کیا ہے؟ غفور. غین فارا غفر سے بنا غفور، بہت بخش دینے والا، ہمیشہ سے بخش دینے والا. ٹھیک ہے. بہت بھی آ سکتا ہے، بہت بخش دینے والا، ہمیشہ سے بخش رہا ہے، وہ ہمیشہ بخشتا رہے گا. بخش دینے والا، اور کیا کرنے والا؟ رحیم، خوب رحم کرنے والا، مہربان. اب آپ دیکھیں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سمجھا دی ہیں کہ اللہ کی بخشش سے، اللہ کے رحم سے تم نے نا امید نہیں ہونا. اب ہو جائیں گے گناہ، ظالمون تو سبھی ہیں، لیکن کیا کریں؟ اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو. بخش دینے والا ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے، جب بھی کوئی کام کر لے کہ اللہ نے اس کو نہیں بخشنا، اللہ نے نہیں، اللہ ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کس کو کہاں بخش دے. ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. جسے وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ سود. سود کا دوسرا حکم. آخری حکم نے کہاں پڑھا؟ سورہ بقرہ کے اندر. پہلا حکم سورۃ روم میں آیا تھا، دوسرا سورۃ آل عمران میں. یہ دوسرا حکم آیا سورۃ آل عمران میں. کیوں آیا؟ پہلے اس کی وجہ دیکھیں کہ یہاں پہ کیوں آ رہا ہے. اس لیے آ رہا ہے کہ جب غزوہ بدر کے اندر انتہائی بری ہار ان کو ہوئی، تو انہوں نے، مکہ والوں نے، سردار بڑے بڑے مارے گئے، تو ابو سفیان سردار بنا. تو اس نے اعلان کیا کہ اس سال جتنا بھی تجارت ہوگی، اس کا جو سود ہوگا وہ سارا کا سارا جنگ کے لیے استعمال ہوگا، جنگ میں استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بڑی تیاری بھی کی، زبردست تیاری کی، پورا سال تیاری کر کے، اور وہ لوگ آئے ہیں. اور پھر ہوا کیا؟ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی غلطیاں اپنی تھیں. ہمیشہ غلطیاں ہماری اپنی ہوتی ہیں. مسلمانوں کی کچھ اپنی غلطیاں جو ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے، وہ غلطیاں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو جیتی ہوئی جنگ جو تھی، یہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. ہارے کس وقت؟ جب وہ پلٹ کر واپس آئے. تو ان کے دماغوں میں پھر کیا، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پتہ ہے کہ کون کیا کیا سوچ رہا ہے. اور مدینہ کے جو منافق تھے، وہ پھر یہ بات بار بار لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے کہ انہوں نے تو سود لیا، ادھر سود منع ہو گیا، ادھر سود لیا ہے، سود کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ابھی تو جو اصل سود ہے تو بعد میں جا کے منع ہوا ہے،
لیکن یہاں پہ جو سود کی دوسری بات آئی تو پھر لوگوں کے دل میں جب یہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کے سود کے بارے میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین، اے لوگو، یا ایھا کہ اے، اور یا ایھا الذین، اے وہ آمنو جو ایمان لے آئے ہو، اے لوگو ایسے بھی آ سکتا ہے، یا اے ایمان والو، یا ایھا الذین کے لیے آتا ہے اے لوگو یا اے ایمان والو. اب کیا رہے؟ ڈونٹ آ رہے، لا نہ، تاکلو، تا تم، الف کے اوپر حمزہ، کاف لام، اکل اوپر کھانے کا، ایٹنگ کرنے کا، کھانا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوا ہے؟ تا استجا کے ساتھ ملا اور حمزہ کیا بنا؟ جزم، اور کاف اور لام پورا موجود ہے اور واو جمع کے لیے. نہ تم کھاؤ، نہ تم کھاؤ، کیا نہیں کھانا؟ الربا، ربا کسے کہتے ہیں؟ سود کو، سود. نہ تم کھاؤ سود، اضعافن، کیا ہے اضعافن کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، زواد عین فا ضعف روٹ ورڈ ہوتا ہے. اسی کو ضعیف کیا تو کمزور ہو جاتا ہے، اور اسی کو ضعف کیا تو اضافہ. اضافہ کیا ہوتا ہے؟ بڑھوتری، کسی چیز کا بڑھنا. تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ اضعافن، بڑھتا، بڑھتا ہوا. آپ یوں لکھیں، بڑھتا، بڑھتا ہوا بھی لکھ سکتے ہیں ہم، بڑھتا ہوا بھی لکھ سکتے ہیں، دگنا بھی لکھ سکتے ہیں اس کو. جو چیز بڑھتی ہے دگنا ہو جاتی ہے نا. نہ تم کھاؤ سود بڑھتا ہوا یا دگنا. اور آگے کیا رہے؟ مضاعفن، میم والا، میم والا، اور پھر کیا رہے؟ زواد عین فا ضعف، اور زواد پہ ضعفن، الف آئے بھی ضعفہ کا، مضاعفتن. پھر کیا ہے؟ چگنا، بہت زیادہ بڑھنے والا، بہت زیادہ بڑھنے والا. تو اس پہ کیا آئے گا؟ چگنا، چار گنا، دو گنا، چار گنا. اضعافن دو گنا، مضاعفتن چار گنا، چگنا، دگنا، چگنا. وہاں اور کیا کرو؟ اتقوا اللہ، تم ڈر جاؤ اللہ سے، تم تقوی کرو اللہ کا. ٹھیک ہے، اور کیا کرو؟ ڈر جاؤ. تم واو جمع کے لیے، ڈر جاؤ کس سے؟ اللہ سے. تم ڈر جاؤ اللہ سے، لعلکم، شاید کہ تم، لعل، لعل کا مطلب کہتے ہیں شاید کہ، یا تاکہ، کم تم، کیا پا جاؤ؟ تا تم، فا لام ہا فلاح. فلاح کیا ہوتا ہے؟ ایسی کامیابی جس کو زوال نہ ہو، کامیاب، تم کامیاب ہو جاؤ، تم کامیابی پا جاؤ، تم فلاح پا جاؤ. ہم فلاح بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بڑھتا چڑھتا سود یا دگنا چگنا سود مت کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو، اور تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو یہ بات کہ اگر ہم کہیں کہ جہاد کے لیے سود اکٹھا کر لیں یا کسی ایسے کام کے لیے، سود ہر طرح سے منع ہے. سود کو سختی سے منع کر دیا گیا. اور لوگ اس وقت کس وقت منع کیا؟ یہ سیکنڈ ہے. آپ پہلے والے میں آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود اچھا نہیں ہے، روم کے اندر جو آ رہا ہے. دوسرے میں کیا؟ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور پھر آخر میں شروع میں ہم جو لکھ کر رہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سود جنگ ہے. کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کس سے ڈرو؟ وہاں اور اتقو، تم ڈر جاؤ، تم تقوی کرو، واو جمع کے لیے، تم ڈر جاؤ. کس سے ڈر جاؤ؟ النارا، اس آگ سے. آگ سے، کون سی آگ ہے جی؟ النارا، خاص آگ ہے. آگ سے، اللہ تی، وہ جو، آگ کیا ہوتی ہے؟ مؤنث ہوتی ہے. اللہ تی، وہ جو. مذکر کیا ہوتا ہے؟ الذی، مذکر کے لیے آتا ہے. اور مؤنث کے لیے کیا آتی ہے؟ اللہ تی، وہ جو، وہ آگ جو. اعدت، عین دال عدد روٹ ورڈ ہے. عین دال دال عدد روٹ ورڈ ہے. عدد سے کہتے ہیں گننا، ہے نا. تو گن گن کے کیا جاتا ہے؟ تیاریاں کی جاتی ہیں. تو اعدت، دال کے پیش آیا اور تا مؤنث کیوں ہے جی؟ آگ، آگ وہ جو تیار کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، وہ جو تیار کی گئی ہے
کس کے لیے؟ للکافرین، لام زیر لی واسطے، ال سارے کے سارے، کافارہ کفر، کافروں کے، ٹھیک ہے، یا نون جمع کے لیے. واؤ نون جب آتا ہے تو خالی مرد، اور یا نون جب آتا ہے تو مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں. واسطے کافروں کے لکھ سکتے ہیں، واسطے انکار کرنے والوں کے. اب یہاں پہ انکار کرنے والے زیادہ آئیں گے، انکار کرنے والے ہی کافر ہوتے ہیں، لیکن جو انکار کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور کیا کرو؟ اطیعوا اللہ، وا اور اطیع. اب اس کا روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں. تو واو عین تو روٹ ورڈ ہے، جس کا مطلب کہتا ہے خوشی سے کچھ کرنا. اور یہاں سے الف واو یا حروف علت ہے، واو اس میں گر کے یا بن گیا. دیکھیں تو اطیعوا، واو الف جمع کے لیے، تم اطاعت کرو، مطلب خوشی خوشی سے کرو، اطاعت کرو، پیچھے پیچھے چلو، پورا مکمل کس کے پیچھے جانا؟ اطاعت کرنا، اللہ کی، اللہ کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے، کس کی؟ اللہ کی اطاعت کرو، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ مانو. وہاں اور الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت لازم ہے، یہ لازم ملزوم ہے. ٹھیک ہے جی، تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. لعلکم، شاید کہ تم، یا تاکہ تم، لعل شاید کہ کم تم، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ ترحمون، تا تم، را حامیم رحم، واؤن جمع کے لیے، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، رحم کیے جاؤ. اب یہاں پہ کیا آیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے ساری بات کی کہ اللہ تم سے کہا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بخشے گا اور معاف کرے گا. ساری دنیا کی جو زمین آسمان میں ہر چیز ہے وہ اسی کے لیے ہے اور وہی اختیار رکھتا ہے. اور پھر ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کرو، ڈرو اس آگ سے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ کا رحم حاصل کرنا ہے تو اللہ کی اطاعت کرنی ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے. وَسَارِعُوا، وا اور سین را این سرا روٹ ورڈ ہے. سرا، سرا کہتے ہیں سرعت، سرعت کہتے ہیں تیزی سے. جب سانپ کہیں تیزی سے گزر، ایک دم چلا جیسے کہتے ہیں اتنی تیزی سے چلے جانا کسی چیز کا نا، بہت تیز. تو یہاں پہ کیا ہے؟ وَسَارِعُوا، وا اور سین را سر ہے. سارعوا کیا ہے؟ فاعل ہے. سارعوا جمع کو کہا جا رہا ہے. تم تیزی کرو، تیزی کرو، بہت جلدی کرو، بہت جلدی کرو. ٹھیک ہے، تیزی بہت جلدی ہوتی ہے نا. تم تیزی کرو، جلدی کرو، الا طرف کس کے؟ مغفرت، مغفرت کے، مغفرت بخشش کے، مغفرت کے، اللہ سے مغفرت مانگنا، بخشش کرنا. تیزی کرو، دوڑو. اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ تیزی کرو، دوڑو، دوڑو. کس کی طرف دوڑو؟ بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف دوڑو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُم، من سے، ربی رب سے، کم تمہارے، من سے، ربی رب سے، کم تمہارے، رب سے تمہارے بخشش کی طرف بھاگو، لپکو. اسی لیے اللہ نے کہا صبح و شام مغفرت اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو. کتنی توبہ کرنی ہے، توبہ کرنا، مغفرت مانگنا، یہ ساری. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اللہ سے پتہ چلتا ہے، جو ہم سجدے کی دعائیں کرتے ہیں، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، جب ہم صبح نماز کے بعد اٹھتے ہیں اور اللہ کے رسول کی وہ دعا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھتے ہیں، پھر چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ، پھر اینڈ پہ رب اغفر لی، رب اغفر لی. کیا پڑھتے ہیں؟ رب اغفر لی، ایسے پڑھتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے کہ جو رب اغفر لی، اللہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ، حدیث قدسی ہے، جب میرا بندہ کہتا ہے رب اغفر لی، مجھے بہت پیارا لگتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، منہ سے بخش دیتا ہوں. اور اتنا مہربان رب ہے، بخشنے کے لیے تیار ہے. تو کیا حکم ہمیں یہاں دیا جا رہا ہے 133 آیت میں؟ کہ تم دوڑو، تم لپکو، دوڑو لپکو طرف مغفرت کے، رب سے، تمہارے رب سے مغفرت مانگو، رب کی طرف. وہاں اور کی طرف لپکنا ہے، جنت، جنت.
یہ دیکھیں جنت نار ہے، جنت، یہاں ہم جنت ہی کہیں گے. اور جنت کس کی طرف؟ الا مغفرتن، یہاں پہ بخشش لکھیں، طرف بخشش کے اور جنت کے، دونوں طرف پر لب کو جنت بھی حاصل کرنی، لب کو بخشش کی طرف بھی. عرضھا، عرض اس کا. ہاں یہ عرض کیا ہوتا ہے؟ طول و عرض ہم کہتے ہیں، طول اور عرض کہتے ہیں. ہم اپنے کپڑا خریدنے جاتے کہتے ہیں کتنا عرض ہے اس کا؟ چوڑائی. ٹھیک ہے، طول لمبائی، عرض چوڑائی، چوڑائی. ٹھیک ہے، عرضھا عرض اس کا یا چوڑائی، ہاں اس کی. اس کو دیکھیں، ہاں اس کی. کس کی ہے یہ؟ ہاں کی ضمیر اس گولتا کی طرف آ رہی ہے، مؤنث. ہاں کی ضمیر مؤنث ہوتی ہے، اس کے ہو مذکر کے لیے ہوتا ہے، ہاں مؤنث کے لیے. اور بخشش کی طرف اور جنت کی طرف چوڑائی اس کی. عرض بھی لکھ سکتے ہیں، عرض اس کا یا چوڑائی اس کی. کیا ہے جی؟ السماوات، یہ میں نے بتا دیا، السماوات آسمانوں کی. ٹھیک ہے، آسمانوں کی، والارض اور زمین کی. اتنی چوڑائی ہے جتنی زمین اور آسمان کی چوڑائی. ٹھیک ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے بخشش کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو، لب کو تیزی کرو، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. آسمانوں اور زمین کے برابر بھی ہم لکھ سکتے ہیں، برابر. اتنی چوڑائی ہے اس کی، اس جنت کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تم دوڑو، تم لب کو مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. اور عدت، پھر کیا ہے؟ آئندہ عدد، عدد میں دال پیدا آ گیا، تا اب جنت کے لیے تا آ گیا. جنت مؤنث ہے، پیچھے آگ مؤنث تھی، جو تیار کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، جو تیار کی گئی ہے. کس کے لیے؟ آگ کس کے لیے تیار تھی؟ کافروں کے لیے. لام زیر لی واسطے، السارے کے سارے میم والے، اور کیا ہے جی؟ متقین، تقوی کرنے والوں کے، ڈرنے والوں کے، بچنے والوں کے. اللہ سے ڈریں، اللہ کے ان گناہوں سے، ان برے کاموں سے بچیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، پرہیز کریں. تو ان کے لیے وہ جنت تیار کی گئی ہے. اور عدت آگ کے لیے آئے ہیں تو کافروں کے لیے یہاں پہ کیا کہا گیا؟ جو تیار کی گئی ہے واسطے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے. تو کیا فرمائیں؟ دوڑو لب کو. اور جو آتا ہے نا وسارے، اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کے بھاگنا، بہت تیز آگے نکلنا. تیزی کرو، جلدی کرو بخشش کی جانب اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اگلی آیت جو ہے یہ بہت لمبی سمجھانے والا اس کے اندر ہے، اور یہاں یہ پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. 134 نمبر آیت، جس میں کیا آ رہا ہے؟ غصہ. غصہ جو ہے جنت کا ذکر آیا ہے، مغفرت کا ذکر آیا ہے، اور جنت کا ذکر آیا ہے. تو جنت جانے والوں کی خوبی کے وہ غصے کو پی جاتے ہیں. تو اس آیت کو ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اگلی ہماری آیت ہوگی 134 آیت، اور ایک بہت بہترین بڑی خوبصورت آیت، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ سمجھایا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کریں گے. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم فقهنا في الدين اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. انشاءاللہ